السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا کل ہونے والا ایڈریس، اور اس میں جو ایک مختصراً بات اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کامن سینس کے تھرو آپ کو کم سے کم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نیگوسیشنز کو پرائرٹی ضرور دیتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ریئلائز دی امپورٹنس آف ڈوئنگ اے ٹارگیٹڈ اور سرجیکل آپریشن ایٹ دا سیم ٹائم۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ایسا مومنٹ آ گیا ہے ہسٹوریکلی کہ تمام سیاسی جماعتیں، بس چند مذہبی جماعتوں کا اعتراض ہے کہ ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کیا واقعی سیاسی اتحاد ملک میں کریٹ ہو چکا ہے اس دہشت گردی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے؟ میں سب پروگرام میں موجود ہے فوزی قصوری صاحبہ، ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے جوائن کیا ہے، اور حافظ حمداللہ تھوڑی دیر میں ٹیلی فون لائن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ فوزی صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نے اب سب کو کانفیڈنس میں واقعی لے لیا؟ بہت شکریہ بطول۔ دیکھیں بطول، کل جو ہوا ہے یہ بہت اچھی بات تھی۔ پہلی بات تو آفٹر اے لانگ ایبسنس فرام دا پارلیمنٹ پرائم منسٹر وہاں پر موجود تھے، پہنچے، ان کو پہنچنا چاہیے تھا، انہوں نے صحیح کام کیا۔ اس سے ذرا قوم کا مورال بوسٹ ہوتا ہے، لوگ کچھ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ کوئی حکومت ہے، ایک چیف ایگزیکٹو ہیں وہ اس حکومت کے، اور ان کو ہونا چاہیے تھا، اور وہ وہاں گئے۔ دیٹس اے گڈ تھنگ۔ جو انہوں نے اپنی بات چیت بھی کی اور اپنی اسپیچ میں جو انہوں نے یہ دہشت گردی کے ایشو کو ایڈریس کیا، اٹس اے گڈ تھنگ کہ تمام جو وہاں پر سیاسی جماعتیں موجود تھیں اور جن کے لیڈرز وہاں موجود تھے اور انہیں بات کرنے کا موقع ملا، انہوں نے اس چیز کو سراہا۔ the thing is کہ یہ جو دہشت گردی کا چیلنج ہے بطول، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ کسی ایک پروونس کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا۔ اٹس اے نیشنل ایشو، اور اتنا امپیریٹو ہے اس وقت کہ دہشت گردی کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، کہ یہ سکسیس ہی جب اس کی ہو سکتی ہے جب سب مل کے آنے کی وجہ سے آپ یہ سمجھ گئی ہیں کہ اب مورال تھوڑا سا بوسٹ ہو گئی، یا اور کیا ریزن؟ نہیں، یہ تو انہوں نے، کیونکہ اب دیکھیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، ایک ممبر 4 ممبر کی کمیٹی تشکیل دی، اس کے نام اناؤنس کیے۔ اب کل اس کی، میں آج سن رہی تھی خبروں میں کہ کل اس کی میٹنگ ہے کمیٹی کی، ان کے کچھ ٹرمز آف ریفرنس ڈیسائیڈ ہوں گے، کیا ان کی اتھارٹی ہے، کس طرح پروسیڈ کرنا ہے۔ میرا مطلب ہے کچھ ایکشن تو نظر آ رہا ہے۔ آج تک تو اتنی خاموشی تھی، اے پی سی کو ہوئے ہوئے اتنا ٹائم گزر گیا تھا، کوئی حکومت کی طرف سے لائے عمل یا کوئی اس کے اوپر کنفیوژن ہی کنفیوژن تھا۔ ابھی بھی دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن، اینڈ جیسا کہ میں نے ایک پروگرام میں کل سنا تھا، یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سکسیس ہو، بٹ ایٹ لیسٹ ایک میسج گیا ہے۔ اور جو طالبان کی طرف سے جو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جی حکومت سیریس ہے، اور وہ بھی اپنا جرگہ بٹھا رہے ہیں، اپنی کنسلٹیشن کر رہے ہیں، تو اس کو بس ASAP اس معاملے کے اوپر اس کو ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، اس کے آگے پیش رفت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں طارق صاحب آپ سے بیٹھتی ہوں، آپ کو لگتا ہے طارق صاحب کہ یہ فالس سٹارٹ نہیں ہے نیکسٹ ٹائم؟ اب یہ جو تھرڈ ٹائم کوشش کی گئی، اس سے پہلے بھی 5 ممبران کی کمیٹی بنی تھی جن میں بنو اور پشاور جانا تھا، پھر حکیم اللہ محسود پہ اٹیک ہو گیا، اور اس کے بعد بھی ایک شخص کو سیکریٹلی ٹاسک دیا گیا، تو اٹ از آفیشلی تھرڈ ٹائم دیٹ وی آر ڈوئنگ اٹ، اور آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ اٹ از اے گڈ اسٹارٹ ود اے گڈ اینڈ؟ دیکھیں، حکومت کی، اور میں آف کورس موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، ہماری شروع سے یہ کوشش تھی کہ بہت سنجیدہ طریقے سے دہشت گردی کے مسئلے پہ قابو پایا جائے، اور ہم نے کبھی بھی اپنی مرضی جو ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش یہ کی آل پارٹیز کی شکل میں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور جو بھی کارروائی ہو وہ کنسنسس سے ہو، سب کی مشاورت سے ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام پارٹیز نے اس میں پورے تعاون کا یقین دلایا اور متفقہ ایک حکمت عملی طے ہوئی۔ یہ چند جملے میں نے اس لیے کہے کہ اس کے بعد جب مذاکرات کی بات ہوئی تو طالبان کی طرف سے ایک مثبت پیش رفت کی توقع تھی، نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ پوری پاکستان قوم کو۔ جب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ مذاکرات کی بات کریں گے، اپنی جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں جس انداز سے بھی آگے چلیں گے، کامیاب ہوتے ہیں مذاکرات نہیں ہوتے، لیکن اس میں مثبت پیش قدمی ضرور ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ مذاکرات کی بات حکومت کی طرف سے جب ہوئی تو اس کے بعد پے در پے دہشت گردی کے واقعات، متعدد حملے، افواج پاکستان کے جنرل نیازی سمیت بہت سارے جوانوں کی شہادتیں، مساجد پہ حملے، چرچوں پہ حملے، اور جس وقت وہ ایڈریس کرے تھے اس وقت انہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کی، رینجرز پہ اٹیک کی، اور کل ہی تاریخ میں چارسدہ کے اسکول پہ بھی اٹیک ہوا، اس کی بھی رسپانسبلٹی کلیم کی۔ میرا مطلب یہ تھوڑا پس منظر تھا، جنہوں نے مذاکرات کو، جو یقیناً بالواسطہ بلا واسطہ طور پہ حکومت نے پوری کوشش کی کہ وہ کیے جائیں، لیکن
یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا، بڑا تعطل پیدا ہوا مذاکرات میں. ابھی کل جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختلف انداز سے اور بڑی مثبت پیش رفت ہوئی وہ یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے یہ بات آئی کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وزیر اعظم نے آف کورس پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے اور انہیں کانفیڈنس میں لے کے یہ بات کی کہ ہم پرامن حل کو ایک آخری موقع دینا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ واضح کر دینا ایک بہت اچھا عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور دہشت گردی یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. میں ایک سوال ریز کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا ذاتی طور پہ کریٹیسائز کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے. جہاں تک میرے ایز این اینکر پرسن میرے لیے پاسبل ہوتا ہے پازیٹیولی شو کرنا میں کرتی ہوں، لیکن کچھ کوشچنز دے ہیو ٹو بی ریزڈ. مجھے بتائیں کہ نارتھ وزیرستان میں ایئر اسٹرائکس ہوئی، اس کے بعد آئی مذاکرات کی آفر، وہ ایئر اسٹرائکس ہم نے پہلے کیوں نہیں کی؟ فار ایگزامپل پہلے آپ مجھے بتائیں، وین وی نو وی ڈو ہیو دا پاور، تو پھر ہم کس چیز کا ویٹ کرتے ہیں اپنی طاقت دکھانے میں؟ دیکھیں بطول، اس کا جواب تو وفاق کی حکومت آپ کو بہتر دے سکتے ہیں، ان کے نمائندے، اس لیے کہ یہ تمام تر جو پالیسی ہے، ایک اینٹی ٹیررزم پالیسی بنانا، اس کا اوپر اسٹریٹجی بنانا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ تمام وفاق کی ذمہ داری ہے. آبویسلی اس کے اندر بہت سے ضرورت ہے مشاورت کی، جو کہ بھی ان کا کام ہے. اس میں ہماری عسکری قیادت کی بھی آئی ایم شیور ان پٹ بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ان کا کردار ہوتا ہے اس چیز کے اندر. جو کچھ بھی یہ ہوا یہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اب اف اٹ ٹیکس ملٹری ایکشن تو وہ بھی کیا جائے، مگر وہ بھی کیا جائے تو قوم کو اعتماد میں ضرور لیا جائے. ہماری جماعت کا صرف یہ موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، پیس ریسٹور ہو اور امن آئے ملک کے اندر. مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، جو کہ ہم نے تھرو دا ایئرز بات کہی ہے، کہ ایک سسٹینیبل پیس کین اونلی بی اٹین تھرو اے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اب دیکھیے، میں سمجھتی ہوں میں بھی شاید جیسا وزیر اعظم نے کہا وی شوڈ ہمیں کوئی ریزن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بات پہ یقین نہ کریں، مگر وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم کی جائے. اور اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب ایک آخری موقع ہے یا جو بھی کچھ ہے، بہرحال اب ڈائلاگ کی انہوں نے کوشش کی ہے، اگر ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس کا جواب طارق صاحب، جہاں تک میں نے ایڈریس سنا مجھے اس میں آخری موقع کا لفظ نہیں کو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا نے خود سے اس کو آخری موقع سمجھ لیا یا ایکچولی آخری موقع ہی ہے؟ پہلے سوال کا میں جواب دے دوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب افواج پاکستان کے بنو میں اٹیک ہوا، یہاں پنڈی میں اٹیک ہوا اور جوان جو ہے جو سرکاری ڈیوٹی پہ مامور تھے وہ شہید کیے گئے، تو اس کے بعد ایک اسٹرائکس ہوئیں اور ایک ٹارگیٹڈ آپریشن آپ یہ کہہ لیں کہ وہ یقیناً وزیرستان میں اس سے ملاقات اور وہ پولیس کی اور وہاں کے لوکلز کی کوآرڈینیشن سے ہوا. اس کا مطلب ہے کہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیپیبلٹی رکھتی ہیں، مگر ہم پتہ نہیں کس ٹائم کا ویٹ کرتے ہیں. میں یہ عرض کروں گی کہ یہ جتنے آپریشنز ہیں، چاہے اس آپریشن کی اس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، یہ کراچی کے آپریشن کی بات کریں، یہ سارے آپریشن حکومت انٹیلیجنس بیس کے اوپر کرتی ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک محلے کی تلاشی لینا شروع کر دیں، ایک گاؤں میں گھس جائیں وہاں پہ پوچھنا شروع کر دیں کہ طالبان کدھر رہتے ہیں. ایسا نہیں، انٹیلیجنس حکومت کے پاس ہمیشہ موجود ہوتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے کہ آپ امریکہ وہاں بیٹھ کے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں اپنے ملک کا نہیں پتا ہوگا، ہمیں پتا ہوتا ہے. لیکن یہ اسٹرائکس پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی. حکومت کی طرف سے ایک ان اناؤنسڈ ایک طرح کا موقع دیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، اوفینسو پہ نہیں ہے، آپ آئیں اور بات کریں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس حد تک حکومت نے برداشت کیا یہ پچھلا جو مذاکرات جو ہم ہماری طرف سے تھے کہ جو نارمل فوج کی موومنٹ ان علاقوں میں ہے ٹرائبل ایریا میں، وہ بھی نہیں ہوئی. جو عام طور پہ فوج اپنے یونٹس اپنی بریگیڈز کو موو کرتی ہے تاکہ یہ تاثر نہ لیا جائے کہ کوئی ان اناؤنسڈ آپریشن ہو رہا ہے. اس حد تک ہم لوگوں نے اپنا ایک گڈ ول جسٹر دکھایا. تو وہ اس کا جواب تو یہ ہے جو آپ نے کہا. صاحب کی بات سوال کا جو ایک بریک لے لوں، ناظرین سے واپس آتے ہیں. اوکے جی، بتائیں گے آپ نے پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، طارق صاحب پہلے آپ اپنا جواب مکمل کر لیجیے پھر. جی میں یہ عرض کر رہا تھا جو آپ یہ فرما رہی تھیں کہ کیا وزیر اعظم نے اسے ایک آخری موقع کے طور پہ کہا ہے یا نہیں. میرا خیال ہے آخری موقع کی بات نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پرامن حال کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں. کہ انہوں نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اس کو ایزیوم کر لیا کیا ہے کہ آخری موقع دے گیا. لیکن دیکھیں بات بڑی کلیئر کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرامن حال کو ایک آخری موقع ایک اور موقع ضرور دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے آفر آئی ہے. دوسری بات انہوں نے دو باتیں کی جو بہت امپورٹنٹ تھی. پہلی بات انہوں نے یہ کی
کہ ہم پوری قوم کو اس انداز سے یرغمال نہیں بننے دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، دہشت گردی اور مذاکرات یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی، جو ریاست کی ذمہ داری انہوں نے بتائی کہ ریاست کی ذمہ داری اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عوام کی جان و مال کا تحفظ اسے یقینی بنانے کے لیے ہم آخری حد تک بھی جانا پڑا ہم ضرور جائیں گے، آپریشن کرنا پڑا تو ضرور کریں گے، لیکن یہ ایک جو ابھی آپشن ہم دے رہے ہیں یہ ایک پرامن حل ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے پوری پکچر جو ہے، جو بار بار کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کنفیوژن کا شکار ہے، کنفیوز کوئی نہیں ہوتا، حکومت کوئی بھی کنفیوز نہیں ہوتی، ہماری تو الحمدللہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے، لیکن مطلب تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے۔ اب آپ ایک جو ٹی وی سے معذرت سے آپ بھی ظاہر اس کا ایسا ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو لوگ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اس کی رو میں آپ بہ نہیں سکتے، فیصلہ آپ نے بڑے تحمل سے بردباری سے۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہی ہوں، I don't know whether it's in your knowledge or not for this hour، لیکن پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا کہ مجھے دیں اتھارٹی یا ہمیں دیں اتھارٹی، میں بات کرتا ہوں طالبان سے، and exactly few days back when I talked to IK he said I'm not the prime minister, I can't do it, I don't have links with Taliban۔ تو and at the same time نواز شریف صاحب نے کل اسمبلی میں کہا کہ it was an irresponsible statement from رانا ثناء اللہ، اور بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں۔ تو یہ جو پورا پروسیس تھا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ اس میں لیڈرشپ سے نیچے جو لوگ تھے انہوں نے جو بھی اسٹیٹمنٹس دی وہ کیا سوچ کے دے دی، اور اس سے بھی اس پروسیس کو کتنا ہرٹ کیا، کیونکہ وہ تو فوراً ایک بریکنگ نیوز بن جاتی ہے، اس میں مزید کیوس انکریز ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں کی پارٹیز میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹس دی۔ دیکھیں بطول، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ اس وقت ہے۔ دا پوائنٹ از کہ یہ بہت ڈیلیڈ آیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ وفاق کی حکومت کو، وزیر اعظم کو، ان کے مشیروں کو، تمام تھرو آؤٹ دس پیریڈ جب سے اے پی سی ہوئی ہے کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس آتی تھیں، کبھی وزیر اطلاعات کی طرف سے، کبھی وزیر انٹیریئر منسٹر کی طرف سے، اور اس قسم کی چیزیں۔ اس کے اندر اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ان لوگوں نے کسی نے کیا کہا، یہ تو اس کانٹیکسٹ میں کہی گئی تھی بات کہ اگر وفاق کی حکومت نہیں بڑھ پا رہی آگے، کسی طرح وزیر اعظم کو بار بار کہا جا رہا ہے اور وہ اسمبلی میں نہیں آ رہے، کانفیڈنس میں نہیں لے رہے پارلیمنٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو نہیں میٹ کر رہے، کتنے ٹائم تک۔ اب تو اچھا ہوا نا کہ ایک دن پہلے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی ملاقات ہو گئی وزیر اعظم سے، تو یہ اچھے میجرز ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ٹائم سے اپوائنٹمنٹ سیک کر رہے تھے اور ان کو نہیں مل رہا تھا ٹائم۔ جب خاموشی ہوتی ہے، جب آپ کو رسپانس نہیں دیتے ہیں تو خدشات خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں اتنی اب امپورٹنٹ اس وقت اس لیے نہیں رہی ہیں بیکاز ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کہی ہے دیٹ از ویری اناپروپریٹ۔ انہیں اس قسم کی بات کہ ہم 774 ایریاز میں پنجاب اینڈ ٹرائبل ایریاز میں آپریشن کریں گے، تو ان کے پاس یہ ڈیٹا کہاں سے آ گیا تھا طارق صاحب؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن حکومت کے پاس ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے ساری نشر کرنے والی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ابھی پچھلے اس دور میں مذاکرات ہوئے بھی، لوگ بھی گئے، آپ نے خود کہا کہ ملا کی محسود کی ہلاکت سے پہلے بڑی حد تک بات ایک منطقی انجام تک پہنچنے لگی تھی۔ یہ چیزیں شاید میڈیا پہ اس طرح شیئر نہیں کی گئیں، پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے اسے یقیناً یہ شیئر ہوتی رہی بیچ میں۔ بعض پارٹیز نے اس کو مانا، ٹی وی کے اوپر اوپنلی مانا، میں مان گیا جی ایگزیکٹلی۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو شاید اس طرح میڈیا پہ نہیں آئی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی، میرا خیال ہے جب وزیر اعظم صاحب نے اسے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک نامناسب بات تھی اور ہم اس پہ اپنے طور پہ ایکشن لیں گے، تو میرا خیال ہے اس پہ مزید ڈیبیٹ کی میں اس پہ بالکل ڈیبیٹ نہیں کری، لیکن میں یہ ضرور پورٹری کرنا چاہتی ہوں اس ڈسکشن سے کہ یہ اتنی سینسٹیو میٹرز میں ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے۔ اور دیکھیں بطول پرٹیکولرلی ان کی اسٹیٹمنٹ اس لیے بہت اناپروپریٹ تھی کہ وہ یہ پشتون، پنجابی، سندھی، یہ اس قسم کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک نیشنل ایشو ہے، ہماری قوم کا ایشو ہے، ہماری پوری قوم اس سے سفر کر رہی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کون کے صوبے میں بیٹھا ہے۔ اس لیے ذرا ان کی بات جو تھی نا، یہ اٹھانا، شعلے اٹھانا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف پرووک کرنا زبان کی بیسس پہ یا صوبائیت کی بیسس پہ، دیٹ از ناٹ نائس۔ ٹھیک ہے طارق صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر جے او آئی ایف اور پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کا اظہار کیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایم کیو ایم کی طرف سے کہ شہداء کے خون کو بیچا اور مزید اس طرح کی سینسٹیو اسٹیٹمنٹس، تو
وہ پارٹیز جن کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا سکتا 100% تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کے لیے پھر آپ نے کیا سوچا ہے اتحاد برقرار رکھنے کے لیے؟ ایم کیو ایم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا جو ان کی موومنٹس ہوتی ہیں وہ بعض وقت سمجھ آتی ہیں, بعض وقت نہیں سمجھ آتی. جیسے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہا, تو میں کل میں کچھ 3 ٹی وی پروگرامز میں تھا, کل سے آج تک ابھی آپ کے پروگرام تک, تینوں پروگرامز میں اتفاق سے ایم کیو ایم کے نمائندے موجود تھے اور ہر نمائندے نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو خوب سراہا اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے بھی شاید یہ دیکھا ہوگا, بہرحال مجھے نہیں پتا اس کو کیا جسٹیفیکیشن وہ کس انداز سے دینے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا, جمہوریت میں ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ چلیں, اکثریت آپ کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی عمل کا تسلسل ہم نے آگے بڑھایا ہے جو آل پارٹیز کانفرنس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے مذاکرات کا فیصلہ کیا تھا, یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم میں وہاں تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بڑی ایک جذباتی تقریر کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ انہیں کہنے نہیں چاہیے تھے کہ خدا نخواستہ قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ شہیدوں کو خون کو کوئی بیچ رہا ہے. پاکستان میں عمل لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کی, چاہے وہ سویلینز ہیں, چاہے وہ ہماری آرم فورسز ہیں, چاہے ہماری سول آرم فورسز ہیں, معصوم شہری ہیں, عورتیں ہیں, بچے, ان کی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جب کوئی اپنے جسم سے بم باندھ کے پھر رہا ہو کتنی آپ سیکورٹی کر سکتے ہیں. اب فوج پہ جو حملے ہوئے یہ وہ لوگ تھے, وہ جوان تھے جو باہر آؤٹر گیٹس کے اوپر. لیکن طارق صاحب میں بس آپ کی بات یہاں پہ کاٹنا چاہ رہی ہوں. طارق صاحب ابھی 2 دن پہلے آرے بازار راولپنڈی گئی میں, اور وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ دھماکہ ہو گیا, ٹھیک ہے وہ ہسٹوریکلی وہاں کا 3را دھماکہ تھا. اب اس کے بعد ہوا کیا ہے, چونکہ وہ بہت سینسٹیو ایریا میں ہے پنڈی میں اور ساتھ ہی جی ایچ کیو بھی ہے, تو وہ 5 رستے جو اس ایریا میں آپ صرف ایک ایگزامپل اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ آپ کے میئرز ہیں, ایک انتہائی عام شہر میں آپ کے میئرز ہیں کہ آپ لوگ رستے بند کر دیتے ہیں, لوگوں کا راشن بند ہو جاتا ہے, لوگوں کی ایک ہی علاقے میں اگر ایک ہی مسجد ہے وہ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے, تو سیکیور کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ راستے بند کر دیں. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں ان کے لیے مذاکرات فائنلائز کے لیے, عوام کے لیے کیا فائنلائز کیا؟ آپ کو بالکل یہی عرض, آپ نے انفیکٹ سوال نہیں کیا بلکہ میری بات کو ہی آگے بڑھایا ہے, میرے موقف کی آپ نے تائید کی ہے, اور وہ اس طرح کہ آپ شہر کو محفوظ دیواریں کھڑی کر کے نہیں کر سکتے. اسلام آباد میں جو بڑا محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا, آج 100 سے زیادہ ناکے ہیں. بہت کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کو, ان ناکوں کو کس طرح عوام کو اس میں سے ہم فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی زندگی میں سہولت پیدا کریں. صبح بچوں کے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے, دفتر کا ٹائم ہوتا ہے, چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے, لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. ان چیزوں کو اسلام آباد جیسے شہر میں ابھی تک ہم پوری طرح کنٹرول نہیں کر سکے, لوگوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے, کوشش پھر بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد پولیس لگی ہے, میں فوجی صاحب کو ڈسکشن میں شامل کروں. فوجی مجھے بتائیں کہ ابھی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سپورٹ تو کرتے ہیں پر ہم سے پوچھا نہیں, تو یہ کیا انگما ہے ہمارے پولیٹیکل ڈائنامکس کا, مجھے سمجھائے بیکاز بینگ اسٹوڈنٹ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جب بھی ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو, منور حسن ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, ایون نواز شریف ہو اپوزیشن میں, جی ہم سے نہیں پوچھا, اینڈ وی نیور تھنک آف نیشنل پالیٹکس ایٹ دیٹ وے. بطول میں ان کے پالیٹکس کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی, لیکن پالیٹکس آف کنسلٹیشن پہ تو کمنٹ کر سکتی ہیں نا. کس چیز پہ؟ پالیٹکس آف کنسلٹیشن کی کنسلٹ کرنا بڑا ضروری ہے. نہیں, اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو ایوری ون آن بورڈ ٹو بلڈ اے کنسنسس کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے, اور یہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے پاکستان کا. بٹ میں سرپرائز یہ ہوں کہ وہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے, اگر تو ان کی تو ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم سے, سمیع الحق صاحب تو ملنے بھی گئے تھے, وہ تو کافی ٹو اینڈ فرو اس کے اوپر ایکسچینجز ہوئے. بٹ اس کو چھوڑیں, دیکھیں بطول گوئنگ فارورڈ اب کس چیز کی ضرورت ہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج بھی عمران خان نے یہ بتایا ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو بات چیت کے جو سیٹ ہوں گی چیزیں ان کے اندر, انہوں نے اپنی رائے دی ہے کہ یہ ضروری ہے آف کورس, جس پہ سب اگری کرتے ہیں کہ آئین کے تحت یہ کام ہوگا. جو لوگ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, پاکستان کی اسٹیٹ کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ انیشیٹ کیا جائے گا. ڈائلاگ اوپن ہو, اس میں ٹرانسپیرنسی ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے, کس طرح ہو رہی ہے. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے کہیں کہ آپ اپنے ڈرون سٹرائکس روکیں. کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, کہنا چاہیے, پش کرنا چاہیے, کیونکہ ڈرون سٹرائکس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات یہ کہی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے دونوں سائڈ سے, فضا تو ایسی ہونا, اور اسپیشلی انہوں نے طالبان کو, وہ تو امریکہ نے خود بھی کہہ دیا کہ ڈرون سٹرائکس کم کر دیں گے. ان کے $12 ملین کے ڈرون کریش ہوئے, ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن ہونے کا, ویسے بھی ڈرون. میں یہاں پہ ایک بریک لے لوں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین جب بریک پکڑے ان کو
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ بریکس لمبی ہوگی, اس کا جواب میں پروگرام کے بعد دیتی ہوں آپ کو کہ وہ کیوں لمبی ہو گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں, جو میں نے ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا کہ طالبان کو طالبان سے مذاکرات کے لیے بھیجا جا رہا ہے, اس پر روشنی. دیکھیں بات یہ تھی, پہلے تو جو آپ نے کہا بریکس لمبی ہوتی ہے, لائٹر سائڈ میں یہ کہوں کہ یہ پروگرام کی کامیابی کی علامت ہوتی ہیں پروگرام بریکس لمبی ہونی. بہت شکریہ. اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑے کم ٹائم میں بڑا اپنا نام بنایا, اپنا پروگرام آپ کا بڑا اچھا ہوتا ہے. جو آپ نے سوال کیا جی, اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, وہ ظاہر ہے ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, ان کا ایک پس منظر ہے, وہ یقیناً اپنی جگہ پہ ہے, اسے کوئی تبدیل تو نہیں کر سکتا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر تھی, ان کے وہ بیٹے ہیں, لیکن صرف بڑے لیڈر کا بیٹا ہونے سے آپ بہت بڑے لیڈر نہیں بن جاتے. میں اگر ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو جب تک میرا بیٹا میڈیکل کالج نہیں جائے گا, وہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ کے بھی وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اگر بنے گا تو بندہ ہی مارے گا, کسی کو بچا نہیں سکتا. تو یہ ایک پروفیشنل بات جو میں نے آپ کو کی ہے. بے نظیر کا جو پورا ایک سیاسی سفر ہے, اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی حکومت بھی دیکھی, ایک عظیم لیڈر تھے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کے جلاوطنی کے دور بھی دیکھے, ان کی جیل بھی دیکھی, پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنی, پھر لیڈر آف اپوزیشن, پھر وزیر اعظم. تو وہ ایک طویل سفر تھا ان کا. اب صرف ان کا نام لینے سے, اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے, پہلے ان کا نام بلاول زرداری تھا, اب بلاول بھٹو لگانے سے وہ بے نظیر کی جگہ نہیں لے سکتے. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا سٹائل اپنانے سے ان کی جگہ نہیں لے سکتے. میرا ان کو ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ مشورہ ہے کہ تھوڑا سا وقت لیں, تجربہ حاصل کریں, مزید سیاسی میدان میں اپنے آپ کو آزمائیں. یہ بڑا وسیع میدان ہے, اس میں بہت لرننگ کی گنجائش ہے, بڑی سپیس ہے, اور پریکٹیکلی تو ان کی پارٹی جو ہے وہ جناب زرداری صاحب خود چلا رہے ہیں. تو لہٰذا اب صرف سندھی ہونے سے یا صرف اپنی پارٹی کا نام کیری کرنے سے, اسٹیٹمنٹ ہے جس کو اتنی ہائپ دی ہے ہم سب نے مل کے صبح سے, یہ ایک اور بڑی بدقسمتی ہے. جو میں نے تھوڑی سی پہلے گزارش کی کہ آپ کا بھی تعلق ظاہر ہے, آپ بھی اسی جگہ بیٹھی ہیں, ٹی وی پروگرامز, لیکن مجھے جس طرح لوگوں کو ان چیزوں کو جس طرح میڈیا ہائپ کریٹ کرتا ہے, نان ایشوز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. کسی بھی ایسی چیز کو اتنی اہمیت دیں جتنی اس کی اہمیت ہے. ابھی کل جب یہ 4 رکنی کمیٹی کی تشکیل ہوئی تو میں نے مختلف چینلز پہ دیکھا, وہاں پہ مستقبل کے بارے میں ایسے خاکے اور ایسے تصویر کشی کی گئی کہ اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا. وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, اگر دھماکہ ہوا تو کیا ہوگا, اگر یہ ہوا تو پھر میں نے تنگ آگے پروگرام میں کہا, میں نے کہا گھوڑے کو ہمیشہ ٹانگے سے آگے چلنا چاہیے. آپ کی کوشش یہ ہے کہ گھوڑا پیچھے ہو, ٹانگا آگے چلا جائے. تو خدا کے لیے ایک اچھی نیت سے کام شروع ہوا ہے, اس کو چلنے تو دیں. یقیناً میں جملہ اور کہہ دوں, یقیناً اس مذاکرات کو سیبوٹاج کیا جا سکتا ہے. طالبان کے اندر ایسے گروپ موجود ہیں جو امن نہیں چاہتے. پاکستان کے دائیں بائیں آپ کے پڑوس میں بین الاقوامی دنیا میں بے شمار ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں امن نہیں چاہتی, آپ کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی. ان کی طرف سے کوئی کوشش ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوبارہ آپ کے پاس, جیسے میں نے تیسری دفعہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس سورسز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس انفارمیشنز ہوتی ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ان کی طرف سے ہوا ہے, کون سا سازش ہے. لیکن پروگرام میں بیٹھ کے آپ جناب آگے کی باتیں اس انداز سے کریں کہ وہ اس کی کوئی اس وقت ضرورت نہ ہو. اسی طرح میں یاد کروں گا آپ اس بیان کے بھی جتنا یہ ہے اس کی اہمیت کے مطابق اسے اہمیت دے میڈیا. اتنا بیان نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے. ٹھیک ہے فائز صاحب, آپ اس پہ شارٹلی کمنٹ کیجیے گا, پھر کچھ اور. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ کی ثقافت جو ہے وہ اس سے نہیں ظاہر ہوتی کہ آپ میلہ سجا لیں, آپ اربوں روپے کا اسٹیج سجا کے اپنی گلوری کے لیے آپ ایک پسی ہوئی کمزور ترین بھوکی قوم جو کہ سندھ کے لوگ ہیں, جو کہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے اور ہمیں معلوم ہے, آپ ان کا مذاق اڑائیں. اگر اتنا ہی تھا, یہ تو خیر بلاول زرداری تو ابھی کم سن بچے ہیں, معصوم ہیں, بیچارے باہر سے آئے ہیں, ان کو تو بہت ٹائم لگے گا, سیکھتے بھی بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں اس چیز کے اندر جب جا کے آدمی میں کہیں شعور پیدا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے وہ. مگر میں سمجھتی ہوں ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے, اور ایسا نوجوان جس نے کہ ملک کے باہر تعلیم حاصل کی اور اتنے بہترین اداروں کے اندر تعلیم, ان کے دل میں یہ درد ہوتا کہ میں جو ہوں میں اس کو بریک کروں گا, اور یہ جو غلامی ہے میں لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کروں گا سندھ میں. یہ کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاریوں کو زمینیں دی جائیں, یہ کہتے کہ ہم سکول لگائیں سندھ کے اندر. بی بی سی نے کہ بھئی رپورٹ اپنی ایک بنائی ہے ڈاکیومنٹری آن دا کنڈیشن آف ایجوکیشن ان سندھ, جو سندھ کے اندر سکولز ہیں ان کا جو حال ہے. تو شرم کی باتیں ہیں یہ بطول. اٹ از ویری سیڈ کہ یہ بالکل اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں جس ٹریک کے اوپر پیپلز پارٹی
نے جو اپنائی تھی جس کی وجہ سے قوم نے پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا. مظلوم رہ گئے بیچارے سندھ کے عوام, کمزور ہیں, ان میں شعور نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری اور یہ ان کو فردر غلام بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور اللہ نہ کرے کہ وہ ایسا کبھی چاہیں. طارق صاحب, آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کل نیشنل اسمبلی میں بھی یہ ڈیمانڈ کی کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ, پتہ ہونا چاہیے ہمیں اور عوام کو کہ کیا کر رہی ہے حکومت, کس طرح سے مذاکرات کر رہی ہے, جو بھی اسٹریٹجی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ از دس اوکے ٹو نو ایوری تھنگ, کیونکہ کچھ چیزیں شاید اپوزیشن ڈائجسٹ نہ کرے, کچھ چیزیں شاید عوام ڈائجسٹ نہ کرے. خوف اور راز برجر جیسے انٹرنیشنل میڈیا کا ذکر آپ کری تھی, اس میں یہ بھی دیکھا کہ کتنے لوگ نارتھ وزیرستان سے مائگریٹ کر کے کن حصوں میں جا رہے ہیں, اور جہاں یہ اطلاعات بھی پہنچے کہ آپریشن پاسبل ہے تو وہ لوگوں کی بیسک لیونگ پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب, یہ مطالبہ کس حد تک مانا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں جو انہوں نے بات کی ہے, میں اسے ڈفر تھوڑا سا اس لیے کروں گا کہ یہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے. اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ ضرور رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ اسے ہر ایکٹیویٹی کو, مذاکرات کے ہر عمل کو, ہر دور کو, ہر سیگمنٹ کو آپ پوری قوم کے سامنے میڈیا کے ذریعے نہیں رکھ سکتے. یہ بڑا ایک نازک سا مرحلہ ہے. جیسے ابھی ٹی او آرز کی بات ہو رہی تھی کہ کمیٹی کہاں تک جائے گی, بلکہ میں نے تو یہ یہاں تک کہا کہ کمیٹی کے ممبران جس طرح کل سے میڈیا کے اوپر آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب رستم صاحب, محمد صاحب, ان میں سے دو کو پتہ ہی نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں رپورٹر کال کر کے کہے گا کہ سر جی یہ ہو گیا, یہ ہوتا ہے. ابھی اسلام آباد کے بہت سارے معاملات میں میں کوئی 3 کمیٹیز کا ممبر ہوں, تو مجھے کال کر کے بتایا جاتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم صاحب نے آپ کو اسلام آباد کی فلاں کمیٹی کا ممبر نامزد کر دیا. کی طرف سے جانی چاہیے نا, کسی جرنلسٹ کی طرف سے نہیں جانی. یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے ٹی وی کے ذریعے بھی پتا چل سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے مجھے کسی کمیٹی کا نمبر نامزد. لیکن طارق صاحب غیر معمولی بات نہیں بنا رہی, میں کچھ اور بات کر رہی ہوں کہ اگر سپوز آپ مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں, نہ آپ نے مجھے انفارم کیا, چلیں کوئی بات نہیں, آپ مجھے کریڈیبل سمجھتے ہیں, بہت شکریہ, لیکن آپ مجھ سے میری ولنگنیس تو پوچھیں کہ میں یہ کرنا چاہتی بھی ہوں. آپ کی بات سے میں اختلاف نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے کمیٹی کی تشکیل میں یہ چیز رہ گئی ہو, میں اس پہ کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے رستم شاہ مومن صاحب ہیں, اب وہ نامنی ہیں پی ٹی آئی کے, کیونکہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے, اور حکومت کی خواہش یہ تھی کہ وہاں سے بھی ایک نمائندہ, اور ان کی سفارش پہ وہ آئے. اب کل رات کو میں صرف آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, جو بہت ساری اسٹیٹمنٹس کل کی جو ہے وہ ممبران کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں. ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان, میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ اس پہ انہوں نے آدھا گھنٹہ اس پہ انہوں نے لگایا ایک بہت بڑے چینل پہ. انہوں نے کہا جی کہ طالبان کا مسئلہ شریعت نہیں ہے, اور شریعت کی ڈیمانڈ وہ کریں گے نہیں جب ہم اس سے مذاکرات کریں گے. اب مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ بات وقت سے پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کین یو گائیڈ می کہ ایگزیکٹلی کس نے کہا؟ رستم شاہ محمد صاحب کی بات کر رہا ہوں. اب یہ بات جب طالبان سنیں گے, وہ کہیں گے بھائی آپ نے تو پہلے بھی نہیں کہہ دیا کہ ہم شریعت کے لیے. اور آج کے اخبارات میں یہ ذرا یہ بھی کہ میں قاضی صاحب کا کبھی کمنٹ اس پہ لینا چاہ رہی ہوں. میں نے بات کیوں کی ہے, میں صرف آدھا منٹ لوں گا. میں نے بات کیوں کی ہے ذرا, وہ چونکہ کنفیوژن رہے گی اگر بات مکمل نہ ہوئی. اب طالبان کی طرف سے ایک بات آ سکتی ہے کہ ہم بات ہی شریعت کی کر رہے ہیں, تو کیا ہم اپنے علاقوں پہ کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم وہاں کسی اور اسمگلنگ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان کی جو مذاکرات کا عمل ہے وہ بہتر ہے. یہ اسٹیٹمنٹس ٹی وی پہ نہیں آنی چاہیے. اسی طرح آپ نے خان صاحب کا کہا تھا, اور میں کنکلوڈ اس کو اس طرح کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے اسی وقت ان کی اس ڈیمانڈ کے فوراً بعد کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں, جس حد تک شیئر کی جا سکی ہم شیئر کریں گے معلومات آپ سے. لیکن یہ جو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے پہلے ریز کیا ہے, گھر آنے کے لیے تیار ہوں. اتنی کلیئرٹی کے ساتھ, اتنی نیگیٹی کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ کام شروع کیا ہے, اور میرا خیال ہے اس میں اللہ کی رات برکت بھی ڈالیں گے انشاءاللہ. اچھا, مجھے ایک سوال کا یہ جواب جاننا ہے کہ جیسے آپ نے پوائنٹ خود ریز کیا ہے کہ ممبران کو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے, اور آپ حکومت کے ایک عام نمائندے, اور آپ کی بات میں وزن ہے. یہی مولانا سمیع الحق نے بھی کیا تھا. انہوں نے انٹرویوز دیے, ایک کے بعد ایک انٹرویوز, کم سے کم 6-7 انٹرویوز تو انہوں نے دیے اس ٹائم پیریڈ میں, اور میرے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے سے کوئی امیدیں لگا کے مت بیٹھیے گا, میرا کام صرف رابطہ کرنا ہے. انہوں نے ویسی اسٹیٹمنٹ دی آپ کے مطابق یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے, اور کمیٹی کے 2 ممبران کی تو آپ 2 کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, 2 کے بارے میں میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے. تو سب نے اب سیف پلے کیا کہ دیکھیں جی میرا اتنا سا کام ہے, اور اس سے, اور آج کے کچھ کریڈیبل اخبارات میں اس سے اعتراض بھی کیا گیا ہے that what are you trying to show? Are you going to negotiate their point with the federal government or federal government's point with the Taliban? Who are you actually representing? سر اتنا ٹائم نہیں, مجھے کمنٹ ضرور کہہ سکتا ہوں, غیر ذمہ دارانہ نہ کہیں, سینئر لوگ ہیں, غیر ضروری کہہ سکتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی,
देखिए मौलाना साहब वहाँ पे बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, मौलाना साहब का वहाँ बड़ा असर रसूख है। मौलाना साहब को इंशाल्लाह ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, मौलाना साहब के वहाँ पे जो लिंक है, लेकिन आप ये क्रिटिसिज्म तो मैंने नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव आपसे शेयर किया फौज साहबा कि कुछ अखबारात में ये भी छपा है कि आप ऐसी स्टेटमेंट देखिए इसमें थोड़ा सा क्योस पैदा कर रहे हैं पॉलिटिकली कि आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, तालिबान किसको कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखें बतूल, आज तालिबान का मैं पढ़ रही थी कि कोई स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं शरीयत का निफाज। दे हैव सेड दैट। द पॉइंट इज कि इस किस्म की बातें करना टू एंड फ्रो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। देखें मैं आपको कह रही हूँ, जो खान साहब ने कहा कि भाई अब इसका ये पहले तो आप इसका बताएं ना कि इनकी कितनी क्या इनका मैंडेट है इस कमेटी का, तो किसी से तो शेयर करना है ना, स्टेक होल्डर से शेयर करना है ना, कौम को पता होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये इतने सेंसिटिव चीजें हैं। येट आई अंडरस्टैंड कि मे बी एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी पब्लिक, मगर क्या इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इस कमेटी के, किस तरीके से ये बढ़ेंगे, किससे बात करेंगे, क्या टाइम फ्रेम है, ये चीजों में क्लियर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन थोड़ा सा वक्त मैं आपका लूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नवाज शरीफ साहब कोयटा गए, उन्होंने शोहदा के कब्रिस्तान को विजिट किया और एक दो और इंपॉर्टेंट जगहों पे गए। मेरी पाकिस्तानी की हैसियत से उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हजारा बरादरी के कब्रिस्तान का भी एक विजिट जरूर करके आए। होपफुली शो खत्म करने से पहले तक तो कोयटा में थे, आई होप अभी भी वहीं हो, क्योंकि वहां पे मजीद लोगों को दफन करने की जगह नहीं है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।